مفسرین کی رائے میں انسانیت کے نام اپنے آخری پیغام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرح انٹروڈکشن کروا کر فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کا مقصد تمام جہانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی رحیمی کے پہلو سے آشنا کروانا تھا، مگر ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ایک اور پہلو بھی تھا، اور وہ تھا عسکری پہلو۔ آپ زمانہ امن میں ہی نہیں بلکہ جنگ کے دور میں بھی کامیاب حکمت کار تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے سپہ سالار بن جاتے تھے کہ جن کی جرت و بہادری دیکھ کر آپ کے تمام سپاہی اپنا تن من دھن آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ جب جنگ میں سخت وقت آ جاتا تو ہم آپ کے سایہ عاطفت میں پناہ لیتے تھے۔ دوستو، آج آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عسکری پہلو سے روشناس کروانا ہے، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ سامان حرب کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کے سامان حرب میں تلواروں کا بھی ذکر آئے گا، اور ان میں سے ایک تلوار ایسی بھی ہے کہ جس کے بارے میں روایات ہیں کہ اسی تلوار سے دجال کا قتال ہوگا۔ یہ تلوار اس وقت کہاں رکھی گئی ہے اور اسے کب نکالا جائے گا، یہ تمام تر تفصیلات پہنچائی جائیں گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے نئے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ خواتین و حضرات، پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روایات کے مطابق 9 تلواریں تھیں۔ ان 9 تلواروں میں سے 2 تلواریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا تو بنوائی یا خریدی، 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت میں ملی، جبکہ 3 آپ نے مال غنیمت میں حاصل کی۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار عزب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کو تحفتاً ملی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کا نام ضرب عزب پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی ایک تلوار کے نام پر رکھا تھا۔ ان 9 میں سے 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپ کاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں، اور ایک مصر کی جامع مسجد میں موجود ہے۔ آقائے دو جہاں کی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو کینکا سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یعنی نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرہ شہر کے قدیمی عرب باشندے اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ البتار نامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے، اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ خواتین و حضرات، البتار کے بعد ہم ذکر کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری تلوار الماسور کا۔ یہ تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی وراثت کے طور پر نبوت کے اعلان سے قبل ملی تھی۔ یہ تلوار ایک اور نام ماسور الفجر سے بھی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یثرب کی طرف ہجرت فرمائی تو یہی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار اور اس کے دیگر چند آلات حرب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیے تھے۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا بنا ہوا ہے اور دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے، اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں رکھی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری تلوار الحطف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ تلوار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو کینکا سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان، خاص طور پر ڈھالیں، تلواریں اور دیگر آلات حرب بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی
فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تلوار کو البتار سے ملتا جلتا لیکن سائز میں اس سے بڑا بنایا۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے آباء و اجداد بنو اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر پہنچی۔ تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلوار مبارک کے نام پر ہی پاکستان کے ایٹمی میزائل کا نام رکھا گیا تھا، جو اس تلوار کے نام نامی کی نسبت سے آج بھی دشمن کے دلوں میں لرزہ طاری کرے رکھتا ہے۔ امت مسلمہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہ تلوار 1400 برس گزرنے کے باوجود آج بھی محفوظ ہے اور اسے دیدار عام کے لیے ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں رکھا گیا ہے۔ اسی عجائب گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور تلوار الذوالفقار رکھی ہوئی ہے۔ یہ تلوار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تاریخی مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت علی اسی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور مشرکین مکہ کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اکثر حوالے اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ تلوار خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باقی رہی۔ اس تلوار کی وجہ شہرت یا تو دوداری ہونے یا پھر اس پر بنے ہوئے نقش و نگار کی وجہ سے ہے، اور اس تلوار کو بھی لاکھوں مسلمانان عالم ہر سال توپ کاپی میوزیم میں دیکھ کر اپنی روح و قلب کو منور کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیتی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام الرسوب ہے۔ یہ تلوار خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالکل ویسے ہی محفوظ منتقل ہوتی رہی جس طرح تابوت العہد بنو اسرائیل میں خاندان در خاندان محفوظ رہا۔ تلوار پر سنہری دائرے بنے ہوئے ہیں جن پر حضرت جعفر صادق کا اسم گرامی کنندہ ہے۔ تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی میں رکھی ہوئی ہے۔ دوستو، الرسوب کے بعد ہم گفتگو کریں گے العزب کی۔ یہ وہ تلوار ہے جس کے معنی ہے تیز دھار والی۔ یہ تلوار آپ کے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد سے قبل تحفہ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد والے دن یہی تلوار معروف صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی تھی تاکہ وہ میدان جنگ میں اتر کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر اسلام کی قوت و عظمت کا مظاہرہ کرے۔ اور خواتین حضرات، جب پاک فوج نے وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن کرنا تھا تو برکت کے طور پر اس آپریشن کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی عزب تلوار کے نام پر رکھا گیا تھا، اور یہی وہ برکت تھی کہ جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پاک فوج کو فتح نصیب فرمائی۔ عزب کے نام سے جانے جانے والی یہ تلوار آج کل مصر کے شہر قاہرہ کی مشہور جامع مسجد الحسین میں محفوظ ہے۔ ناظرین، العزب کے بعد باری آتی ہے المخزم کی۔ اس تلوار کے حوالے سے دو مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور بعد میں اولاد علی میں وراثت کے طور پر نسل در نسل چلتی رہی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ تلوار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل شام کے ساتھ ایک مارکے میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار پر زین الدین العابدین کے الفاظ کنندہ ہیں۔ تلوار کی کل لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ اور دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر ملکیت آخری تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام القضیب ہے۔ یہ تلوار نحیف اور بہت کم چوڑائی والی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کسی تنگ راستے کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دفاع یا رفیق سفر کے طور پر تو ضرور موجود رہی، مگر اس تلوار سے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب لکھا ہوا ہے۔ کوئی ایسا تاریخی حوالہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں دیتا کہ تلوار کسی طور سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی جنگ میں استعمال ہوئی۔ تلوار ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ضرور موجود رہی۔ تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور اس تلوار کی میان کسی جانور کی کھال کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تلوار بھی توپ کاپی استنبول میں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 تلواروں میں سے آخری تلوار کا نام القلعی تھا۔ یہ تلوار ان 3 تلواروں میں سے ایک ہے جو ہمارے پیارے آقا کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو کینکا سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس تلوار اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرنوں کو زمزم کے کنووں سے نکالا تھا۔ تلوار کی خوبصورت میان اس کو دوسری تلواروں میں ایک نمایاں مقام دیتی ہے۔ اس تلوار کی کل لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ دھری ہوئی ہے، جہاں لاکھوں مسلمانان عالم اس کو دیکھ کر اپنے قلب و ذہن کو منور کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کی تفصیل جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اور صرف رب کعبہ کی عظمت کے لیے اٹھایا، ورنہ نبی پاک تو تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسلام نے ہمیشہ اخلاق کو فروغ دیا ہے، مگر بدلہ اور جنگ اور ضرورت پڑنے پر جہاد ایک ایسا احسن قدم ہے جسے اسلام نے لازمی قرار دیا ہے۔ ہمارے آج کا مقصد آپ کو اسی اسلامی تاریخ سے روشناس کروانا تھا۔ اگر ہم اپنی کاوش میں کامیاب ہوئے ہوں اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبر بن جائیے۔